نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال کا چیپٹر چل رہا ہے جی۔ پہلے ہم نے افعال کو زمانے کے اعتبار سے پڑھا، لازم اور متعدی کے اعتبار سے پڑھا، یعنی مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، فاعل کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور ابھی اس کا نیا ٹاپک ہے کہ فاعل کی اہمیت کے اعتبار سے، فاعل کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول، اور اس کی دوسری جو پہلی قسم ہم پڑھ چکے وہ تھا فعل ماضی معروف۔ فعل ماضی معروف میں فاعل جانا پہچانا ہوتا ہے، اور فعل ماضی مجہول میں مفعول جانا پہچانا ہوتا ہے۔ فاعل مجہول میں جو لفظ جہل ہے، جیم، ہا اور لام، مفعول کے وزن پہ، مقتول کے وزن پہ، مقتول کے لفظ میں قتل کا فعل جس کے اوپر سرزد ہو جائے، تو مجہول کا جو لفظ ہے اس میں کون سا جہل کا جو عمل ہے وہ کس کے اوپر سرزد ہوا؟ فاعل کے اوپر۔ فاعل نہیں ہے اس میں، کس نے کیا ہے وہ نہیں ہے اس میں، وہ غائب ہو گیا، وہ جہل ہے، وہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ معروف میں اس کی پہچان ہے، عرفہ یعرف، عارف، انا عارف، میں جانتا ہوں، تو اس میں فاعل کو انسان جانتا ہے اس فکرے کی مناسبت سے۔ یہاں پہ فاعل کو نہیں جانتا، تو کیسے ہے؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ضرب ضرب، فتح فتح، نصر نصر، سمع سمع، اور حسب حسب، کرم کرم۔ تو یہ ایک ہی وزن ہے اس کا، پیش، پہلے حرف کے اوپر پیش، عین کلمہ کے نیچے زیر اور لام کلمہ کے اوپر زبر۔ تو اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جب یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فتح، تو اس میں جو ہوا ضمیر ہے، یہ پہلے فاتحہ میں تو وہ فاعل تھی، لیکن یہاں یہ نائب فاعل ہوگی۔ فتح وہ کھولا گیا، تو یہ نائب فاعل کیوں ہوئی؟ جو رفع اس نے فاعل کو دینی تھی، فاعل کی بجائے اس نے مفعول کو دے دی، تو وہ مفعول تو منصوب ہوتا ہے، منصوب کی اپنی ایک پوزیشن ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، تو جب مفعول کو رفع مل گئی، اس کو مرفوع ڈکلیئر کر دیا، تو اس کا مطلب اس کا نام کچھ اور رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایٹ اے ٹائم مفعول مرفوع بھی ہو اور منصوب بھی ہو، تو وہ اس حوالے سے اس کا نام ہوا نائب فاعل۔ تو فتح وہ کھولا گیا، فتح وہ دونوں کھولے گئے، فتحو وہ سب کھولے گئے، فتحت وہ ایک مونس کھولی گئی، فتحا یہ پھر وہ دونوں مونسیں کھولی گئی، فتحنا وہ سب مونسیں کھولی گئیں، فتحتا تو کھولا گیا، فتحتما تم دونوں کھولے گئے، فتحتم تم سب کھولے گئے، فتحتی تم ایک مونس کھولی گئی، فتحتما تم دو مونسیں کھولی گئیں، فتحتن تم سب مونسیں کھولی گئیں، فتحتو میں کھولا گیا، فتحنا ہم کھولے گئے۔ اسی وزن پہ اگر آپ ضربا رکھ لیں، ضربا وہ مارا گیا، ضربا وہ دونوں مارے گئے، ضربنا ہم سب مارے گئے، ضربتو میں مارا گیا، سمع سمعا سمعت وہ ایک سنی گئی، اس ایک مونس کی آواز سنی گئی، سمعتو میں سنا گیا، سمعنا ہم سب سنے گئے۔ تو اس حوالے سے یہ جو اس کے اندر ضمیر ہے، جو فعل ماضی معروف کے اندر فاعل کا درجہ پا گئی تھی مرفوع ہونے کے ناطے، یہاں فعل ماضی مجہول میں یہ نائب فاعل کا درجہ پا جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلب کوئی مثالیں لے لیتے ہیں اس میں۔ فتح مثلا خلق الانسان ضعیفا،
تو خلق کا جو لفظ ہے وہ مجہول ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی تھی انسان کی شکل میں ظاہر ہوئی، انسان پیدا کیا گیا، تو وہ ہوا از اکول ٹو انسان. تو انسان کو کیا ہونا ہے؟ مرفوع ہونا ہے، کیونکہ وہ نائب فاعل ہے. تو انسان، یہ نہیں ہو سکتا خلق الانسان، یہ غلط جملہ ہوگا، خلق الانسان. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ معروف آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تو وہ خلقت اس جگہ پہ آئے گا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ نصبت جو لفظ ہے وہ اچھا ایک حوالہ اس کا یہ بھی ہے کہ فعل مجہول میں امپورٹنس کس کو دی جاتی ہے؟ مفعول کو. کرنے والے کو آپ سائڈ پہ رکھو، اس کی طرف توجہ نہ دو. توجہ مرکوز کرانا مقصود ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، کرنے کیسے نصب کیا گیا ہے. کرنے والی جو ذات ہے اس کے قبضہ قدرت میں تو بہت کچھ ہے نا، وہ تو اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کو ذرا غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو کہ یہ کیسے گاڑے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ تو مقصد یہ ہے کہ کس نے زمین کو بچھایا اس کی طرف توجہ نہ دو، اس زمین کو دیکھو کہ یہ کیسے بچھائی گئی ہے. اچھا جی، تو یہ ہوئی باتیں ہماری فعل ماضی مجہول کے بارے میں کہ اس میں فاعل کی امپورٹنس نہیں ہوتی بلکہ مفعول کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو جو رفع فاعل کو دینی تھی جو وہ مفعول کو دے کر اس کو نائب فاعل کا درجہ دے دیا جاتا ہے.